یہ ایسا لگتا ہے کہ سیاستدان ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کو اچانک ڈیم کی یاد آ گئی ہے کہ جی ڈیم کس نے نہیں بنایا، کس کے دور میں سیاست ہوئی، کس پہ نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں بلکہ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ رضوان رضی صاحب جو ہیں، جو کہ پی ٹی وی میں آج کل ہوتے ہیں غالباً، پرانے صحافی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ ان کو خاصا پسند بھی کرتی ہیں، ان کو بہت ایڈمائر بھی کرتی ہیں، ان کو اکثر ان کی ٹویٹر پہ ایکس پہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے رضوان رضی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی، بلکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کوئی گڑ بھی بھیج رہی تھی وہ رضوان رضی صاحب کو۔ اینی وے رضوان رضی صاحب ظاہر ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، وہ پرو پی ایم ایل این صحافی ہیں، تو وہ آج کل پی ٹی وی میں ہے۔ اور ابھی تھوڑے روز پہلے ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویلاگ انہوں نے کیا جس پہ انہوں نے سندھیوں کا مذاق اڑایا کہ جی سندھی ایسے بندروں کی طرح ناچتے ہیں جب بھی سندھو دیش کا نام آتا ہے۔ دیکھیں پرابلم کیا ہے، میں تھوڑا سا اس بیان کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایکچولی بیان کس بارے میں تھا اور اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا۔ ظاہر ہے جب بھی کالا باغ ڈیم یا یہ جو ڈیمز کے بننے کا مدعا آتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، یعنی کہ خاص طور پر پختونخوا اور سندھ، ان دونوں کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں، چاہے وہ اے این پی ہو، کوئی بھی جو جماعت ہے، جے یو آئی ہو جو ان صوبوں سے منسلک ہے، پیپلز پارٹی ہو، وہ اس کے اوپر بڑے سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم بن گئے تو ہمارا جو پانی ہے وہ رک جائے گا۔ اور اسی وجہ سے، یہ صرف آج کی کہانی نہیں ہے، اسی وجہ سے ایون مشرف کے دور میں جب یہ کالا باغ ڈیم کے اوپر ڈسکشن شروع ہوا تھا تو اسی وجہ سے پھر وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا تھا اور پھر وہ باقاعدہ پورا کا پورا منصوبہ روک دیا گیا تھا۔ اچھا، اب اس کے اوپر ظاہر ہے دیکھیں تحفظات صرف سندھیوں کے نہیں ہیں، پختونوں کے بھی تحفظات ہیں، وہ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے تحفظات کے میرٹ کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی مخالفت کی آڑ میں آپ کسی نیشنلٹی کا یا سندھیوں کا یا پشتونوں کا آپ مذاق اڑانے لگ جائیں، ان کا تمسخر اڑانے لگ جائیں یا ان کو ڈیگریڈ کرنے لگ جائیں، انہیں کم تر دکھانے لگ جائیں کہ جیسے وہ خدا نخواستہ کوئی بندر نما ہے یا ایسا کچھ۔ تو رضوان رضی صاحب نے ظاہر ہے وہ بڑی نامناسب بات اپنے ویلاگ میں کی، جس کے بعد ان کا ایک پی ٹی وی کا لیٹر نکلا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ان کو جو ہے اس بیان کی وجہ سے ان کے اوپر ڈسپلنری ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں اس کے بارے میں ایک بڑی مچ نیڈڈ کلیئرٹی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ کئی لوگ اس کو انٹرپریٹ اس طرح سے کر رہے تھے کہ رضوان رضی صاحب کو شاید پی ٹی وی سے نکال دیا گیا ہے یا ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ میں کلیئرٹی یہ دینا چاہتی ہوں کہ رضوان رضی صاحب کو میں نے وہ لیٹر پڑھا ہے اور میں نے اپنی طرف سے چیک بھی کیا ہے، اور پی ٹی وی سے ان کو ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا ہے، ان کو صرف آن ایئر آنے سے جو ہے وہ کچھ ٹائم تک پروبیبلی ان پہ کوئی انکوائری وغیرہ چلے یا کچھ ہو، تو جب تک وہ انکوائری وغیرہ کا عمل ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ ٹرمینیٹڈ نہیں ہے، وہ صرف آن ایئر نہیں آ سکتے، مطلب وہ جو بھی پروگرام وغیرہ کرتے ہیں پی ٹی وی پہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو بیسکلی صرف کیونکہ یہ چیز سوشل میڈیا پہ بالکل ایسے چلائی جا رہی تھی جیسے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔